نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ کہف جو ہے اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور یہ کہ تھوڑا سا ہم پیچھے سے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا دیکھیں گے۔ کچھ لیسنز ہمارے ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے پڑھا تھا، اور انشاءاللہ اس میں سے کچھ اپنے لیے لیسن لیں گے، اور دین جو ہے پھر اس کے بعد نئی آیات جو ہیں اس کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہمیں اپنے لیے نظر آئی تھی۔ وہ کیا تھا کہ اس میں بیسیکلی ایک واقعہ تھا کہ جس میں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو تھی، گرتی دیوار جو تھی، اس کو ٹھیک کر دیا تھا، اور اس کے ٹھیک کرنے پہ بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام نے جسے کہہ لیں کہ اعتراض کیا تھا کہ آپ نے یہ دیوار ان لوگوں کی ٹھیک کر دی جنہوں نے کہ ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جب انہوں نے ریزنز بتائیں کہ انہوں نے ایون کہ ان لوگوں کی دیوار کے جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کی دیوار، گرتی ہوئی دیوار کو کیوں ٹھیک کیا، اس کی ریزن انہوں نے کیا بتائی تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا، اور وہ بد اخلاق قسم کے لوگ جو ہے ان کا خزانہ جو ہے وہ ہتھیا لیتے۔ تو کیا تھا، تاکہ خزانہ جو ہے نیچے چھپا رہے، اور جب وہ بچے جوان ہوں تو اپنی دولت جو ہے وہاں سے نکال لیں۔ اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ فیور ان بچوں کو کیوں دی، ان یتیم بچوں کو، کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا۔ تو یہاں سے ہمیں جو بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلی وہ کیا تھی کہ ان یتیم بچوں کی کسی نیکی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان یتیم بچوں کی کسی نیکی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ بہت اچھے ہیں تو اس لیے میں نے نہیں، ان کے باپ کی بات کی کہ وہ بہت صالح انسان تھا، نیک انسان تھا، اس کی نیکی جو ہے آگے اس کے بچوں کو فائدہ دے رہی ہے، ایون کہ وہ شخص موجود نہیں ہے۔ آبویسلی کہ اگر بچے یتیم ہے تو ان کا باپ جو ہے ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کی نیکی جو ہے اس کے بچوں کے کام آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان بچوں کی حفاظت فرمائی اور ان کی بھلائی کے لیے کس طرح سے سبب پیدا کر دیا۔ تو اب ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں، بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کی بہت بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ جس بھی پیرنٹ سے بات ہو تو سب سے زیادہ ان کی فکر یہی ہوتی ہے کہ اچھا ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور ارد گرد کا ماحول اور یہ سب کچھ، یعنی بہت زیادہ فتنے ہیں، بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، بہت زیادہ فتنے ہیں جن کے بیچ میں ہمارے بچے رہ رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب تک بچے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، تب تک تو ہم پھر بھی ذرا تسلی میں ہوتے ہیں کہ اچھا بچہ ہمارے سامنے سامنے ہے۔ لیکن جیسے ہی ظاہر سی بات ہے بچے بڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر نکلتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں یعنی بہت فکر ہوتی ہے کہ اچھا اب ہمارے سامنے نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، کسی غلط کام میں انوالو نہ ہو جائیں۔ یعنی جہاں تک نظر آ رہے ہیں تب تو پھر بھی تسلی ہوتی ہے، لیکن جہاں نظروں سے دور ہوتے ہیں تو پھر اور زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اچھا پتہ نہیں اس وقت کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہیں غلط کام میں نہ پڑ جائیں۔ تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو یہاں سے لرن ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ ویسے تو کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ان کو ہر طرح سے اچھے اور برے کی تمیز جو ہے دینا ہمارا فرض ہے، جو کہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایفرٹ جو ہم کر سکتے ہیں اپنے پارٹ پہ، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، نیکوکاروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے، اور یہ کہ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو راضی کرنے کی خاطر نیکیاں کریں گے اور اس کی نظر میں نیکوکار ہوں گے، تو انشاءاللہ کیا ہے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے اس کا صلہ جو ہے ہمارے بچوں کو کس صورت میں ملے گا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بچوں کی ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے جو ہے وہ حفاظت فرمائیں گے۔
اور یہ چیز کہ ہم سے دور بھی ہوں گے، ہماری نظروں سے دور بھی ہوں گے، تو بھی کیا ہے کہ دل کو تسلی ہوگی کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس نیکی کا بدلہ جو کہ ہم کیا کس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے برے کاموں سے بچتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے صلے میں ہمارے بچوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کے فتنوں سے جو ہے وہ حفاظت میں ان کو رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ذوالقرنین کا جو واقعہ پڑھا تھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک نیک اور عادل جو ہے حکمران ہے، جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سبب اسباب دیے تھے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر جو ہے وہ صرف دنیا میں اس اپنے آپ کو اس نے فن کے میں نہیں انوالو رکھا کہ اچھا بہت نعمتیں ہیں تو جسٹ انجوائے آل دیز بلیسنگس، بلکہ کیا تھا کہ ان نعمتوں کا اس نے، ان ریسورسز کا اس نے بہترین استعمال کیا اور انتہائی پروڈکٹیو تھا، اور جہاں جہاں گیا اس نے اپنی نعمتوں سے نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا، دین کی تبلیغ کی، بلکہ کیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی گیا تو لوگوں کو فائدہ دیا، لوگوں کے لیے فائدے کا ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ جیسے اب اس میں ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ کہ ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کہ خود بھی انسان فائدہ لے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی یوزلی جو ایک نارملی ہوتا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں، بہت کچھ ملتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی ذات کو فائدہ دیں یا اس سے دوسروں کو فائدہ دیں، کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں کنزیوم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے ہم غلط غلط طریقوں سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بجائے کہ وہ نعمتیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں یا ہمیں کچھ فائدہ دیں اور ہم پروڈکٹیو بن جائیں، کیا ہوتا ہے کہ الٹا ہماری انرجیز جو ہے نا اس کو کنزیوم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی اب اس میں جو ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا کچھ بھی دے رکھا ہے، جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ان کو بیسٹ وے میں ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا جو ہے یعنی ہم جو ہے بیکار قسم کی چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، کیونکہ ہوتا کیا ہے نعمتیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب ہمارے پاس یہ چیز بھی ہو، یہ چیز بھی ہو، اور ہم اپنی زندگی میں اتنی غیر ضروری چیزوں کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم بجائے اس کے کہ آرام اور سکون میں آئیں، الٹا ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کی نوکری چاکری میں لگ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے گھر دے رکھا ہے، اچھا خوبصورت گھر ہے، تو گھر کو اچھا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی آرائش اور زیبائش میں اتنا بڑھ جائیں گے کہ اس کو سجانے سنوارنے میں، اس کی پھر صفائی، یعنی جتنا زیادہ ڈیکوریٹڈ گھر ہوگا اس پہ آپ کی انرجی بھی جا رہی ہے، اس پہ آپ کا پیسہ بھی جا رہا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد وہ گھر آپ کو آرام کا سبب نہیں بن رہا، آپ کے سکون کا سبب نہیں بن رہا۔ گھر جو ہے نا سپوز ٹو بی کہ جس میں آپ ریلیکس کریں، سکون سے رہیں، وہ آپ کے آرام اور سکون کا ذریعہ ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کو کلٹرڈ کر لیتے ہیں، اتنی بیکار قسم کی چیزوں سے اپنی طرف سے ہم اس کو بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جسٹ ہم اس کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اتنا ہی ہم اس کی نوکری چاکری میں، یعنی بجائے کہ گھر ہمیں سکون دے، ہماری سروس میں ہو، ہماری خدمت میں ہو، ہم جو ہے گھروں کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ہم ان کی سروس میں لگ جاتے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں ہمیں سروس پرووائڈ نہیں کرتی، ہم چیزوں کو بیسیکلی سرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو زندگی جو ہے نا جتنی انسان سادہ گزارے گا اتنا ہی کیا ہے، یعنی بیسیکلی زندگی میں سے بیکار چیزیں، گھر کو جو ہے نا سجانا، جو ڈیکوریشن ہے نا بیسیکلی اس میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے
کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا ہم جو ہے نا بس ایسے ہی گندے مندے سے اور بیکار جو آنکھوں کو بھی اچھا نہ لگے تو ایسی جگہوں پہ رہیں، نہیں یہ بات نہیں ہے. کیا ہے کہ ایک پرنسپل جو ہے نا انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف بیوٹی بیسڈ جو ہے نا، کہ جسٹ خوبصورتی کا باعث ہو، اس کے علاوہ چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیزوں سے بس اوائڈ کرنا چاہیے. انسان اپنے گھر کو خوبصورت بنائے لیکن چیز جو ہے وہ فنکشنل بھی ہو، آپ اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھا رہے ہو تو یقین کریں کہ وہ چیز جو کہ آپ لیتے ہیں کہ اچھا یہ فنکشنل بھی ہے اور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے، اس سے گھر اچھا بھی لگے گا، تو وہ چیز جو ہے نا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اور اس پہ آپ اگر زیادہ پیسہ خرچ کر بھی دیں گے تو یہ اسراف میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اس سے اپنی زندگی کو کیا کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور یقیناً جو بھی یعنی فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کا ٹائم سیو کر رہی ہے اور یہ کہ فنکشن یعنی آپ کی ضرورت کی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ کہ رکھی ہوئی اچھی بھی لگتی ہے، تو ساری چیزیں اس میں آ گئیں. تو جو آپ اپنے کام کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ نے لیا تو اس سے آپ کا ٹائم اور انرجی جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ آپ وہ ٹائم اور انرجی جو ہے اب کسی اور اچھے کام میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں. تو بیسیکلی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ جتنا انسان اپنی زندگی میں سے ان نیسیسری چیزوں کو نکال دے گا اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور سبحان اللہ اس کے بعد وہ تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جائے گا. تھوڑے ریسورسز کے ساتھ بھی وہ بہت کچھ جو ہے وہ اچیو کر لے گا. کیونکہ ہے کیا کہ انسان کی انرجی اور ٹائم یعنی فکسڈ ہے نا، آپ ایک فکس سی اماؤنٹ ہمارے پاس ٹائم ہے 24 گھنٹے ہیں، اور انسان کی انرجی کا بھی ایک میکسیمم لیول ہے، اس سے زیادہ نہ تو انسان جاگ سکتا ہے نہ ہی انسان جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. تو کیا ہے کہ اگر ہم اپنی وقت اور انرجی جو ہے بیکار چیزوں میں لگا دیں گے تو پھر کیا ہے اتنا ہی لیس پروڈکٹیو جو ہے ہم ہوں گے. اور جتنا ہم اپنی انرجی کو اور اپنے وقت کو بچا لیں گے تو اس کو جو ہے ہم بہتر ڈائریکشن میں جو ہے بیسیکلی اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو کیا ہے کہ گھر میں جو ہے ان نیسیسری، کیونکہ خواتین کا زیادہ تر ٹائم جو ہے نا وہ گھر کی چیزوں کو ہی ادھر ادھر آگے پیچھے کرنے، خریدنے اور ان سب چیزوں میں جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور یہ کہ کپڑوں کی بات ہے یا ڈیکوریشن کی بات ہے یا گھر کی اور بھی جتنی بھی چیزوں کی بات ہے تو اس معاملے میں ایک پرنسپل جو ہے نا وہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ چیز انسان تب لے جب اس کو ضرورت ہے. اور چیز جو ہے نا یعنی خواہش ڈیزائر بیسڈ نہیں ہونی چاہیے، میرا دل چاہ رہا ہے اچھا میں یہ لے لوں. نہیں، چیز کب خریدے انسان جب اس کی ضرورت بھی ہو. اس سے کافی زیادہ انسان کے جو ہے نا پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ صرف خوبصورتی بیسڈ چیزیں گھر میں نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا پرپز کیا ہے، جسٹ ڈیکوریشن، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہی. وہ یقین کریں وہ آپ کا یعنی آپ کی انرجی، وقت، ہر چیز وہ آپ سے لیں گی، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں، آپ کو دے کچھ نہیں رہی. تو چیز کیا ہے کہ فنکشنل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں خوبصورتی بھی ہے تو پھر کیا ہے سونے پہ سہاگا والی بات جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہاں پر بھی جو ہمیں ذوالقرنین کے اس میں سے بات پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کو ریسورسز دیے تھے تو اس نے ان ریسورسز کو بیجا اور بیکار چیزوں میں نہیں لگایا، بلکہ سبحان اللہ ان کا بہترین استعمال کیا. تو کیا ہے کہ اب اس سے یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی اگر اب یہ دنیا ملنا، دنیا کی نعمتیں ملنا، مال اور دولت کا ملنا، یہ ساری چیزیں ملنا، یہ اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا کوئی شخص نیک ہے تو اس کو امیر نہیں ہونا چاہیے. نہیں، سبحان اللہ، اگر ایک مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کا مال اور دنیا کی نعمتیں دے دیتے ہیں تو بیسیکلی اگر مومن کو یہ دنیا ملتی ہے تو کیا ہے اس میں سے مزید خیر جو ہے وہ نکلتی ہے. مومن جو ہے اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے، ان نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ اس میں سے مزید خیر جو ہے وہ پھوٹتی ہے اور اس خیر سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے. اور سبحان اللہ، اور اگر یہی دنیا کسی بد کے پاس چلی جائے تو کیا ہے اس سے مزید جو ہے فساد ہی ہوگا. مثلا کیا ہے کہ کوئی انسان جو ہے طاقت اور قوت پا کر جو ہے انتہائی متکبر ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر یہ کہ
नाजायज़ तरीक़ों से जो है दूसरों के राइट्स जो हैं उनको लेने की कोशिश करना शुरू कर देता है, या फिर ये कि माल आ जाए तो बाकी दूसरों को जो है बहुत हकीर जानना शुरू कर देता है। तो बेसिकली क्या है, यानी मोमिन के पास अगर कुछ अच्छा आए तो कहाँ से पता चलेगा कि उस खैर को वो बेहतरीन तरीके पर इस्तेमाल कर रहा है, उससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये चीज़ भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़ुल्करनैन को दुनिया दी, दुनिया में ताकत और कुव्वत दी, तो उसका उसने बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो क्या है कि जब भी हम नेमत मांगे अल्लाह सुब्हाना ताला से, दुनिया की नेमतें मांगना कोई बुराई नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला से उसका फजल और करम, उसकी नेमतों को मांगना चाहिए। नेकी ये नहीं है कि इंसान जो है ना अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दे, अच्छा मुझे तो जरूरत नहीं है अच्छे घर की, अच्छा मुझे तो गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छा मुझे तो ये चीज नहीं चाहिए। नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतें हैं, उसका फजल है, उससे मांगना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें जुल्करनैन से पता चल रही है, वो क्या है कि जब नेमत मांगे तो उसके साथ ही उस नेमत को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करने की तौफीक भी अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, मुझे ये आपसे आपका फजल चाहिए, आपकी ये नेमत चाहिए, लेकिन जब आप मुझे ये नेमत दें तो उसके साथ साथ क्या है, मुझे इसको बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करने की साथ तौफीक भी देना। जैसे क्या है कि अगर इंसान अल्लाह ताला से औलाद मांगता है तो साथ ही जो है अल्लाह सुब्हाना ताला से इस बात की भी तौफीक मांगनी चाहिए कि या अल्लाह औलाद देना, और उसके साथ साथ मुझे उनकी बेहतरीन तरबियत की भी तौफीक अता फरमाना। ऐसा ना हो कि मैं उनकी अच्छी तरबियत ना कर सकूं और वो क्या है कि दुनिया और आखिरत में मेरे लिए जो है वो शर का बाइस बन जाए। तो क्या है, जब इंसान औलाद मांगे, नेमत को मांगे, तो साथ ही इस बात की भी तौफीक मांगे कि या अल्लाह, मुझे उसको बेहतरीन तरबियत करने की भी तौफीक अता फरमाना। और इसी तरह क्या है कि जब अल्लाह ताला से इंसान माल और दौलत को मांगे तो सिर्फ माल नहीं मांगना चाहिए कि या अल्लाह बस मुझे अमीर बना दे, मेरे पास इतने पैसे हों, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो जाए। साथ ही अल्लाह सुब्हाना ताला से इस बात की भी तौफीक मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, माल अता कर, और उसके साथ साथ जो है उसे अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक भी देना। ऐसा ना हो कि माल आए और इंसान जो है उसको शैतान के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दे। और इसी तरह क्या है कि इंसान अच्छी सेहत मांगे तो साथ इस बात की भी तौफीक मांगे कि या अल्लाह, सेहत और जिंदगी हो तो कैसी हो, उसको बेहतरीन तौर पर तेरी रजा को हासिल करने की, उस यानी उस जिंदगी को मैं इस्तेमाल करूं कैसे, तो तेरी रजा को हासिल करने के लिए, यानी इस बात की भी तौफीक देना। और इसी तरह क्या है कि घर मांगे तो घर के साथ जो है ना इस बात की भी तौफीक दे कि या अल्लाह, उस घर में तेरी फरमाबरदारी के काम हो, तेरी रजा के काम हो। ऐसा ना हो कि वो घर तो मिले लेकिन वो क्या बन जाए, शैतान का घर बन जाए। और इसी तरह क्या है कि इंसान अल्लाह से गाड़ी मांगे, अच्छी, या अल्लाह अच्छी खूबसूरत गाड़ी दे, लेकिन क्या है, तेरे रास्ते में चलने वाली हो, ऐसी गाड़ी हो जो मस्जिदों का रुख करने वाली हो। ये ना हो कि अच्छी गाड़ी हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल की तरफ जाती हो। तो बेसिकली मेन पॉइंट जो क्या पता चल रहा है कि इंसान जो है जब अल्लाह सुब्हाना ताला से नेमतें मांगे तो उनको जो है अच्छे तौर पर इस्तेमाल करने की तौफीक को भी साथ ही मांगना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि वो नेमतें जो है ना इंसान के लिए फिर खैर का बाइस नहीं बनेगी। अगर हम उनको अच्छे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो वो नेमतें क्या है, इंसान के लिए शर ही का बाइस बन जाएंगी। और फिर ये भी हमें पता चल रहा है कि ज़ुल्करनैन जो है उसने फतूहात की, मशरिक की तरफ गया, फिर मगरिब का सफ़र किया, और क्या था कि जहाँ पर भी गया उसने लोगों को फ़ायदा दिया, उनकी मदद की। तो क्या है कि एक मोमिन के लिए ये बहुत, यानी एक मोमिन की खूबी है कि वो जहाँ पे भी हो उससे दूसरों की ज़ात को ना फ़ायदा मिलना चाहिए। दूसरों की ज़ात जो है ना उसकी ज़ात से दूसरों को खैर मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान जहाँ जाए तो लोग जो हैं बेज़ार हो जाएँ, तंग पड़ जाएँ, और इन जो है इस उसमें हो कि अच्छा ये कब यहाँ से जाएँ। और इस मामले में हमें जो है ना इस बात पे बहुत गौर रखना चाहिए कि देखें कि यानी इंडिविजुअली भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और एज़ अ उम्मत हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि अफ़सोस की बात है कि हम जो है मुसलमान एक ऐसी कौम के तौर पर हैं, बेसिकली हमारा इमेज कैसा है कि लोग हमसे अवॉइड करते हैं।
کیوں باقی قومیں جو ہیں ہم سے اوائڈ کرتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جہاں پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں یہ صرف اپنے فائدے کا سوچتے ہیں، اپنے مطلب کو پورا کرتے ہیں، اور یہ کہ اپنا فائدہ اپنا مطلب، چاہے ان کو یعنی سوسائٹی کو جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اس کو نقصان دے کر بھی کیوں نہ ہو، تو یہ کیا ہے، یہ اپنا فائدہ ہی لیں گے، یعنی خود سے دوسروں کو دینا نہیں جانتے، بلکہ کیا ہے، دوسروں سے بھی دوسروں کے نقصان کر کے جو ہے نا یہ اپنا فائدہ لے لیں گے۔ تو کیا ہے کہ اس چیز میں ہمیں جو ہے بہت بہت محتاط رہنا چاہیے کہ انسان جہاں پر بھی رہتا ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ انسان دوسروں کو جو ہے وہ فائدے دینے والا ہو۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے کہ اس نے ذوالقرنین نے جو ہے جب دیوار بنائی یاجوج اور ماجوج اور اس قوم کے درمیان، تاکہ یاجوج ماجوج جو ہیں اس قوم میں فساد نہ پھر برپا کر سکیں، تو کیا تھا کہ اس نے اس دیوار کو بہت بہترین طور پر جو ہے وہ بنا کر دیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ اچھا اب یہ لوگ کام کہہ رہے ہیں اور یہ کہ اس نے ان سے کوئی بھی مالی مدد نہیں لی، صرف جسمانی ان سے جو ہے وہ مدد لی کہ میرے ساتھ آؤ، یعنی مین پاور جو ہے ان سے لی، کوئی ٹیکس یا کچھ بھی ایسا نہیں لیا، فری میں جو ان کا کام کر کے دیا۔ تو کیا تھا کہ اس کام کو اس نے سر سے نہیں اتارا، ایون کہ فری آف کاسٹ ان کو کر کے دے رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کام کو بہت بہت اچھے طریقے سے کیا۔ تو کیا ہے کہ یہ بھی مومن کی خوبی ہے کہ چاہے دنیا کو یہ کام ہو، چاہے جو ہے دین سے ریلیٹڈ ہو، آخرت کا کوئی کام ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، کوئی بھی بات ہو، ہر چیز کو ایک مومن جو ہے نا بڑے اچھے سے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، آرگنائزڈ وے میں، اور اس کوشش کے ساتھ کہ یہ کام جو ہے نا اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے، یعنی بہترین طور پر جو ہے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ خوبی بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر کام جو ہے انسان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یعنی کیا ہے کہ جب آپ یعنی ایک کام، یعنی یہ عادت بیسیکلی جب انسان کی بن جاتی ہے نا کہ اس نے جو بھی کرنا ہے وہ اچھے سے کرے گا، تو یقین کریں کہ اس کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا کسی بھی کام کو سر سے اتارنا، ایون کہ چاہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کو یوں ہی چلتا پھرتا سا سر سے اتارتا ہوا کرے۔ یہ جسٹ عادت کی بات ہوتی ہے، جب آپ کسی بھی اچھی بات کو کر کر کے اپنی پختہ عادت بنا لیتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنی اس اچھی عادت ہی کو کنٹینیو کریں گے۔ جیسے صفائی کی عادت ہے نا، اگر کسی کو رات کو جو ہے نا سنک بالکل صاف کرنے کی عادت ہے، شروع میں ہو سکتا ہے اس نے مشکل سے اس عادت کو لیا ہو، لیکن جب ایک بار اس کی عادت بن گئی تو اس کے بعد وہ تھکا ہوا بھی ہوگا انسان، اگر اسے ایک کپ یا ایک چمچ نظر آ رہا ہے نا تو یہ نہیں کہے گا کہ اچھا چل چھوڑو پرے صبح ہی دیکھی جائے گی، نہیں، وہ اس چمچ کو بھی جو ہے نا دھو کے ہی رکھ کے جائے گا کہ نہیں نہیں یہ صبح اٹھوں تو سنک صاف ہی مجھے ملنا چاہیے، ایون کہ اگر وہ بہت زیادہ ٹائرڈ بھی ہے، ایون کہ اگر بہت زیادہ بزی بھی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب اس نے اس دیوار کو تعمیر کیا تو کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں پر حکمران تھا تو اس نے کہا کہ اچھا میں تو جسٹ آرڈر پاس کروں اور باقی تو یہ سارے میرے ماتحت ہیں، میری قوم ہے تو یہ جو ہے نا بس یہی کام کریں، نہیں، اس نے کیا کہا، افرغ، یعنی مجھے لا کر دو، میں خود اس پر جو ہے اس تانبے کو جو ہے وہ پور کرتا ہوں، جو پگھلا ہوا تانبا تھا اس کو میں خود جو ہے وہ انڈیلتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی جہاں پر بھی آپ کسی کام کو اگر لیڈ کر رہے ہیں تو اس کام میں انسان خود بھی انوالو ہو، صرف جو ہے نا حکم چلانے سے کبھی بھی نیچے والے لوگ جو ہے نا اچھا کام نہیں کرتے، جب تک کہ آپ خود ان کے بیچ میں انوالو ہو کر جو ہے اس کام کو نہیں کرتے۔ تو صرف آرڈر چلانا جو ہے نا یہ ورک نہیں کرتا جب تک کہ لیڈر جو ہے نا خود بیچ میں اس کی انوالومنٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ چیز اب ہمیں بچوں کے اس میں بھی بہت اچھے سے ہمیں پتہ چلنی چاہیے، یعنی لرن کرنا چاہیے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا ہم صرف اپنے بچوں کو نا صرف آرڈر پاس کرتے ہیں، بچوں ایسا کرنا چاہیے، بچوں ایسا کرنا چاہیے، بچوں ایسا کرنا چاہیے، بچوں ایسے نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم خود جو ہے نا
ان معاملات میں پیچھے ہوتے ہیں، ہم خود ان کو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کیا ہے کہ ہم جسٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کریں اور ہم ان کو صرف آرڈر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جس کام کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کر جائیں، تو اس کام کو ہم خود کرنا شروع کر دیں۔ یعنی فار ایگزامپل کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے جو ہیں اچھا کھائیں، یعنی ہیلدی کھانا کھائیں، تو کیا ہے کہ جب دو آپشنز ہمارے سامنے آئیں، ایک اچھی اور ہیلدی ہے اور دوسری طرف جنک ہے، تو ہم خود آگے بڑھ کر جو ہے نا ہیلدی آپشن کو لینے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اس کے بعد بچے بھی جو ہے نا یعنی ایزی ہو جائے گا، اور زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس کام کو کر جائیں گے، جس میں کہ ہم نے فرسٹ اسٹیپ ہم خود لے رہے ہیں اور آگے بڑھ کر ہم خود کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہمیں یہ بھی کافی شکوہ رہتا ہے کہ بچے جو ہے نا اسکرین پہ بہت ہوتے ہیں، ہر وقت فونز پہ اور ان پہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ ہم جب خود اس چیز میں انوالو ہوں گے، اپنے آپ کو لمٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کہیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس چیز کے ریزلٹس جو ہے نا کمپیریٹیولی کچھ بہتر ملیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح یعنی فزیکل فٹنس کی بات، اگر ہم خود کبھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، کوئی ایکسرسائز وغیرہ یا کچھ بھی، تو صرف بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ نہیں وہ بڑے جو ہے نا فزیکلی ایکٹیو ہوں، تو کیا ہے کہ بہت کم ہوگا، یعنی ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ لیکن جنرلی کیا ہے کہ یہ اگر جو کہنے والا ہے اگر وہ خود بھی کرتا ہو، تو جو سننے والا ہے اس پر یہ بات جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ اور تو اسی طرح یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو بھی اچھا کام ہے اس میں خود انیشیٹو لیں، خود انسان کام کرے، آگے بڑھ کر اس کو کرنے والا ہو، تو بچہ جو ہے نا آسانی سے جو ہے وہ اس کام میں جو ہے وہ پھر انوالو ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ذوالقرنین نے جو ہے جہاں پر بھی گیا وہاں پر جو ہے اس نے نصیحت بھی کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ بھی کی۔ ایسا نہیں تھا کہ جسٹ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا اور ان کے کام آتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا، بلکہ کیا ہے کہ وہاں پر اس نے تبلیغ کا کام بھی کیا۔ جیسے کہ اس نے جب دیوار قائم کی تو اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ ھذا رحمت من ربی، کہ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، اور یہ کہ جب اس کا وعدہ آئے گا تو میرا رب اس کو جو ہے نا بالکل ڈھا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ یعنی آخرت کی طرف بھی ان کی توجہ دلائی کہ جب آخرت قریب ہوگی، قیامت قریب ہوگی، تو کیا ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخرت آئے گی، تو جب آخرت قریب ہوگی تو یہ دیوار جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے بیسیکلی ہموار کر دے گا، چورا چورا کر دے گا، تب یہ دیوار جو ہے وہ گر جائے گی۔ اور ایسا ہونا، آخرت کا آنا اور پھر اس دیوار کا گرنا، یعنی آخرت کے آنے سے پہلے اس دیوار کا گرنا، یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ جو سچا ہے کہ آخرت بھی آئے گی اور یہ ایک دیوار جو ہے اس دن جو ہے وہ گر جائے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ جو ہے تبلیغ کا کام بھی کر رہا ہے۔ اور اس سے اب ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے جیسے کہ ہمارے جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے دوستیاں ہوتی ہیں، ٹرمز ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ جو اچھی باتیں ہمارا دین سکھاتا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں یعنی وہی اخلاقی رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں کہیں پر بھی ان کو مدد کی ضرورت ہو ان کو ہیلپ آؤٹ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ یعنی بیسیکلی اگر آپ جو ہے نان مسلمس کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کے ان کے ساتھ جو ہے اچھے ریلیشنز ہیں، تو صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بس ہم جو ہے صرف اچھا اخلاق ہی ان کو دکھاتے رہیں اور بس ان کی مدد ہی کرتے رہیں۔ وقتاً فوقتاً اچھے اور بہترین انداز میں جو ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف بھی دینا چاہیے، ان کی جو ہے ان کو آخرت کے متعلق بھی بتانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا ہم ان کی دنیاوی لحاظ سے تو مدد کرتے رہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے کبھی بھی ان کو کچھ نہ بتائیں۔ جو کہ ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ اس نے یہاں پر جو ہے ان کی دنیاوی طور پر بھی مدد کی، اور ان کی جو ہے آخرت کے حساب سے بھی جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، یعنی ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دیا اور آخرت کے بارے میں بھی بتایا۔ اور یہ کہ ایک یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اتنا کچھ کام کرنے کے بعد جو ہے نا
بہت ہی عاجز اور عاجزی اور انکساری جو ہے ہمیں ذوالقرنین میں نظر آ رہی ہے، اور یہ کہ اس سے ہمیں بھی جو لیسن مل رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ کاموں کو جو بھی انسان کچھ بھی اچھا کام، کچھ بھی بڑا کام اچیو کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور یہ کہ آ، کام جو ہے نا اس کو یعنی بیسیکلی اگر انسان کچھ بھی کام کر لیتا ہے، کوئی کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ جیسے کہ اس نے دیوار جو قائم کی، 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار قائم کی، اور اس میں لوہے کی جسے کہہ لیں کہ کیا تھا، بڑی-بڑی شیٹس جو تھیں لوہے کی وہ رکھیں، اور پھر اس کے بعد اب آبویسلی وہ لوہے کی شیٹس ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں تو بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ تانبا پگھلا کر جو ہے اس کے اوپر سے وہ انڈیل دیا، تاکہ کوئی گیپ کچھ ایسا نہ رہ سکے، کیونکہ جہاں پر بھی کسی چیز میں کوئی کریک یا گیپ ہوتا ہے وہ اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اس چیز کی، تو بیسیکلی اس نے دیوار کو بہت ہی مضبوط طریقے سے جو ہے وہ بنا دیا۔ اب یہ چیز جب ہم پڑھتے ہیں نا، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں اور اس دیوار کے بارے میں، تو شیطان سم ٹائمز یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ اچھا ہاؤ کم کہ اتنا ہزاروں سال پہلے جو ہے کیسے اس شخص نے جو ہے اتنی پہاڑوں کے درمیان جو ہے دیوار بنا دی ہوگی، اور یہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں جو کہ ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے، اور اتنی ٹیکنالوجی ہے اور یہ ہے تو وہ ہے، تو ایسے کیسے؟ تو بیسیکلی شیطان ہے نا جو کہ ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کہیں پر بھی ذرا سا ڈاؤٹ میں آئے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو پھر اپنے ایمان کے بارے میں ذرا ڈاواڈول کرنا۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس دیوار کے بارے میں جو ہے نا ہمیں بہت حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا ہاؤ کم کیسے یہ ہو سکتا ہے، دماغ میں تو عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ تو ہمیں اور بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں جو کہ انسان کی عقل کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہیں، اور یہ کہ انسان ابھی تک ان چیزوں کو فگر آؤٹ نہیں کر سکا کہ وہ کیسے ہوئیں۔ جیسے کہ اس میں ایک مثال جو ہے نا اہرام مصر کی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے اسٹرکچر جو ہیں اتنے ہزاروں سال پہلے انسانوں نے ہی بنائے، لیکن آج کا ایڈوانس انسان جو ہے نا وہ فگر آؤٹ نہیں کر سکا کہ اتنا عرصہ پہلے ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے اتنی بلند عمارتیں جو ہیں نا، اتنے بلند اسٹرکچر جو ہے نا وہ کیسے بلڈ ہو گئے، کیسے تعمیر ہو گئے۔ تو اسی طرح ہمیں جو ہے نا اس دیوار کے بارے میں بھی کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اہرام مصر جو ہے یہ پاسبل ہے کہ انسانوں ہی نے ایسا کیا بغیر ٹیکنالوجی کے ایسے کیا، تو کیا ہے کہ یہ دیوار بھی جو ہے کچھ مشکل نہیں کام نہیں ہے، کچھ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ یہ کون ہے کیا ہے، تو کیا ہے کہ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ بہت دور دراز علاقے میں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے قبیلے جو ہے نا وہ دریافت ہوئے، یعنی آج کے دور میں، کہ وہ ابھی بھی وہ لوگ کیا ہے نیکڈ، یعنی جب وہ ڈسکور ہوئے تو وہ کس حال میں زندگی گزار رہے تھے، نیکڈ، بغیر لباس کے، بغیر اس کسی بھی چیز کے، اور یہ کہ جو ہے نا دور دراز جنگلوں والا کوئی علاقہ تھا وہ، اور یہ کہ اس میں جو ہے نا ان کو کوئی یعنی لینگویج بھی دوسرے لوگوں کی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، اور بالکل اسی طرح سے یعنی جنگلی طریقے پر جو ہے وہ رہ رہے تھے۔ لیکن اس میں جسٹ امپورٹنٹ بات یعنی جو ہے وہ کیا ہے کہ اتنی ایڈوانسمنٹ کے باوجود بھی یعنی اتنا عرصہ جو ہے وہ لوگ باقی جسے کہہ لیں کہ دنیا سے بالکل کٹ آف تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی سراؤنڈنگ میں دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور ہم ابھی جنگلوں میں یعنی بغیر لباس کے پھر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہمارا علم، ہماری عقل یہ بہت لمیٹڈ ہے، اور جو کچھ ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس پہ ہمیں ایز اٹ از جو ہے وہ پختہ اور پکا جو ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ اب یہ چیزیں بھی یعنی یہ چیز کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہمیں ان سٹوری سے ہمیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ کہف میں،
इनसे कुछ लेसन थे जो कि हमने सीखे। अब इंशाल्लाह जो है हम नए लेसन की तरफ आ जाते हैं। और इसमें जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 99 से, व तरकना, और हम छोड़ देंगे बअदहुम, उनके बाज को, यौमइदिन, उस दिन, यमूजू, घुस जाएंगे, फी बअदिन, बाज में, व नुफिखा, और फूंका जाएगा, फिस्सूरी, सूर में, फजमअनाहुम, फिर जमा करेंगे हम उनको, जमअन, इकट्ठा करके। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इनको जो है छोड़ देंगे। जैसे कि पीछे जो है ना, जब हमारा एंड हुआ था, तो लास्ट टाइम क्या था कि जहाँ पर लोगों ने ज़ुल्करनैन से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर दीवार कायम कर दो, क्योंकि याजूज माजूज निकलते हैं और फसाद पैदा करते हैं। उसके बाद उसने दीवार कायम की और कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, अब इसको वो तोड़ नहीं सकेंगे, इसमें इस पर ना तो चढ़ सकेंगे, ना ही इसमें जो है नकब लगा सकेंगे। लेकिन क्या है कि जब अल्लाह का वादा आएगा, यानी आखिरत कायम होगी, तो उस वक़्त अल्लाह ताला इस दीवार को जो है वो गिरा देगा, ढा देगा। अब यहाँ पर ज़िक्र है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि होगा क्या कि क़यामत से पहले जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दीवार को गिरा देंगे, और क्या होगा कि याजूज माजूज जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। और जब वो उस दीवार को गिरने के बाद वहां से निकलेंगे, तो किस तरह से निकलेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में, यानी उनकी तादाद जो है बहुत बड़ी नजर आ रही है। जैसा कि इस वर्ड में हमें पता चल रहा है कि किस तरह से कि यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन, के एक यानी लहरों की तरह जो है ना होंगे और एक दूसरे में घुस घुस जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद में जो है याजूज माजूज जो है वो होंगे। और जैसे कि हमें हदीस से भी ये बात पता चलती है कि इंसानों के मुकाबले में, यानी याजूज माजूज जो कबीला है, उनकी तादाद, यानी अगर कंपैरिजन देखा जाए तो वो क्या है, 999, यानी एक के मुकाबले में 999, इतनी ज्यादा तादाद में जो है याजूज माजूज जो है वो होंगे। और क्या है कि ये चीज जो है यानी क्या बात पता चल रही है कि एक तो यानी ये कि ये बहुत बड़ी तादाद में होंगे, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। और सेकंड चीज यमूजू के पता चल रहा है कि जब ये निकलेंगे तो ये हर चीज को तबाह व बर्बाद करते हुए जाएंगे, हर चीज को जो है तबाह करते हुए जाएंगे। और जैसा कि हमें हदीस से भी पता चलता है कि क्या होगा कि जब ये याजूज और माजूज निकलेंगे और ये क़यामत के करीब निकलेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम जो है उस वक़्त आ चुके होंगे, तो क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है, यानी ये इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे और जहाँ पर जाएँगे हर चीज़ तहस-नहस कर देंगे। अगर समंदर और दरियाओं के पास से गुज़रेंगे तो उनका पानी सारे का सारा पीकर जो है ख़त्म कर देंगे, और ये कि खाने-पीने की और हर सामान की जो है किल्लत हो जाएगी। तो क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो हैं वो कोहे तूर में पनाह लेंगे, और ये कि सब मुसलमान भी जो हैं वो भी क्या है कि महफूज जगहों में पनाह ले लेंगे। और ऐसे में जो है ना बहुत ही मुश्किल का वक्त होगा कि जब फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो हैं, मुसलमान साथी जो हैं, वो दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला से जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जो है याजूज और माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा बेसिकली भेज देगा। कीड़े की सूरत में एक बीमारी भेजेगा, जिससे क्या होगा कि ये सारे के सारे मर जाएँगे। और क्या होगा कि जब मर जाएँगे तो ये पूरी की पूरी ज़मीन पर जो है, यानी पूरी ज़मीन जो है ना इनकी लाशों से भर जाएगी। और इस कदर यानी क्या है कि ज़मीन जो है ना अ, बदबूदार हो जाएगी। ऑब्वियसली कि जब इतनी ज़्यादा लाशें होंगी ज़मीन पर, तो क्या है कि ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा बदबूदार हो जाएगी। अब ये देखकर कि यानी ताफ़ुन जो है ना ज़मीन पर फैल जाएगा इन लाशों के सड़ने की वज़ह से, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फिर से दुआ करेंगे, और फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला जो है ऊपर से परिंदों को भेजेगा जो कि इनकी लाशों को उठाकर ले जाएँगे, और वो परिंदे जो हैं इनकी लाशों को कहाँ फेंकेंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है जहाँ हुक्म देंगे उनको जो है वो फेंक देंगे। या फिर हमें यानी एक और चीज़ भी पता चलती है कि बारिश जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला बरसाएँगे, और उसके बाद जो है यानी बारिश बरसाएँगे, और क्या होगा कि बारिश से जो है ना सारी ज़मीन जो है वो धुल जाएगी, साफ-सुथरी हो जाएगी। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि भई ईसा अलैहिस्सलाम का ये दौर होगा, और
زمین جو ہے خوب خوب پھل اگائے گی، خوب پیداوار ہوگی، اور جانور جو ہے خوب خوب دودھ دیں گے، یعنی بیسیکلی ہر چیز کی جو ہے نا بہت زیادہ فراوانی ہوگی۔ اور یہ جو ہے نا دور جو ہے نا، یعنی اس میں غیر معمولی قسم کا جو ہے وہ امن ہوگا، انتہائی پرامن دور ہوگا، اور انتہائی برکتوں والا دور ہوگا۔ برکت مینس کہ بہت زیادہ فراوانی ہوگی ہر چیز کی۔ تو یہ زمانہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 40 سال یعنی رہے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں ان میں پھر شر اور فساد ہو جائے گا، اور کچھ جو ہے نیک لوگ باقی رہیں گے۔ اور کیا ہوگا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسی خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس سے جو ہے نیک لوگ مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی ان میں کوئی بیماری آئے گی، اور اس ہوا سے جو ہے وہ نیک لوگ جو ہیں سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور زمین پر جو ہے نا صرف اور صرف شریر اور کافر لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ زمین پر کھلم کھلا حرام کاری ہوگی، بہت زیادہ شر اور فساد ہوگا، نافرمانی ہوگی، اور یہ کہ کوئی بھی نیک اور مسلمان انسان جو ہے دنیا پر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہی وہ وقت ہوگا جب کہ جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہی یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج نکال دیے گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اچھا دور آئے گا، اس کے بعد پھر جو ہے شر اور فتنے کا دور آئے گا، اور پھر فائنلی کیا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ پھر جو ہے سور پھونکا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے جمع کر لیں گے۔ اور یہ جو ہے ایک ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس حکم پر یعنی تیار کھڑے ہیں، سور کو اپنے منہ میں لیے کہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو حکم دیں، اور کب جو ہے وہ اس میں سور جو ہے وہ پھونک دیں۔ اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں کیسے خوش رہوں جبکہ سینگ والے فرشتے نے سینگ کو منہ سے تھام لیا ہے، اور اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے، اور سننے کے لیے تیار ہے کہ اسے کب حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اسرافیل علیہ السلام جو ہے بیسیکلی سر جھکائے اپنے منہ میں جو ہے وہ سور کو لیے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہیں، حکم دیں، اور قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے۔ اور تو یہ سن کر جو ہے صحابہ کرام نے عرض کی کہ ایسی ایسی حال میں پھر ہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو، یعنی جب قیامت قائم ہو اور ایسا ہو تو ہم کیا کریں، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، یعنی تم یہ کہو کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، اور ہم نے اللہ ہی پر جو ہے وہ توکل کیا۔ تو یعنی کیا ہے کہ پھر قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور یہ قریب کا زمانہ ہوگا۔ یعنی بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ کیا ہے، قیامت کے بالکل قریب کا زمانہ ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ سب کو جمع کر لیا جائے گا، یعنی تمام انسان، جن، فرشتے، پرند، حشرات، کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک ایک چیز، ایک ایک جاندار، ایک ایک چیز جو ہے اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حشر کے میدان میں جمع کر لیں گے۔ اور پھر کیا ہے وعرضنا، اور ہم سامنے کر دیں گے جہنما، جہنم کے، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا بالکل سامنے۔ تو اس دن جو ہے جہنم جو ہے اس کو کافروں کے بالکل سامنے کر دیا جائے گا۔ اب کافروں کے بالکل سامنے کر دیا جائے گا، یعنی کیا ہے کہ ابھی ان کو ڈالا نہیں جائے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی جہنم جو ہے ان کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہ جہنم جو ہے نا ان کے سامنے آ جائے گی، اس سے یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان کو یعنی کوئی سزا ملنے والی ہوتی ہے، اگر وہ سزا اس کو ملنے سے پہلے اس کو دکھا دی جائے تو وہ اس کی سزا میں بیسیکلی اضافے کا باعث ہے۔ اس کی سزا بیسیکلی پہلے سے زیادہ ہو گئی، کہ اس سزا کو اس نے پہلے ہی دیکھ لیا جو کہ اس کو ملنے والی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی یہ چیز جو ہے ان کی اس عذاب میں اور اس سزا میں اضافے کا باعث بن جائے گی، کہ جہنم جو ہے اس کو پہلے ہی سے جو ہے ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ کے کانت تھیں، اعینہم آنکھیں جن کی، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میرے ذکر سے،
वकानू और वे थे ला यस्ततिऊना नहीं वो ताकत रखते समअन सुनने की। यानी अब ये कौन से लोग हैं जिनके सामने जहन्नुम अल्लाह सुब्हानहू तआला कर देंगे और जो कि जहन्नुम में जाने वाले हैं, कि ये वो लोग हैं जिनकी आंखें मेरी याद से क्या थी, पर्दे में थी, मेरे जिक्र से क्या थी, पर्दे में थी, और वो उसको सुनने की ताकत नहीं रखते थे, यानी मेरे जिक्र को, मेरे कुरान को सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अब यहाँ पर जो है यानी क्या बात बताई जा रही है कि उनकी आंखों पर पर्दा, यानी पर्दा क्या, ये जो गितवा है किस किस्म का पर्दा है, जो कि बहुत ही थिक हो, यानी एक समटाइम्स पर्दा होता है जो कि थोड़ा सा जिसे कह लें कि ट्रांसपेरेंट या ऐसा होता है कि जिसके आप आर पार देख सकते हैं, जैसे जाली सी होती है ना, तो जाली कहने को पर्दा भी होता है, लेकिन आप उसके दूसरी तरफ आपको कुछ ना कुछ नजर आ रहा होता है, यानी ब्लरी होगा, लेस विजन होगा, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन गितौआ जो है ना, ऐसा पर्दा है जो कि बहुत थिक है, आप पर्दे की दूसरी तरफ जो है ना कुछ भी देखने के काबिल नहीं है, कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा। तो इससे मुराद क्या है कि यानी पर्दा कैसा है कि इंतहाई गफलत में है, इंतहाई गफलत में पड़े हुए हैं। और यहाँ जिक्र से मुराद जो है कुरान है। और ये जो यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसे लोग, यानी जहन्नुम जो है किन लोगों के सामने कर दी जाएगी, उनको डालने से पहले उनके सामने कर दी जाएगी, कि ऐसे लोग कि जिनकी आंखें जो हैं वो मेरे जिक्र से क्या थी, गाफिल थी, यानी कुरान से क्या थी, उन्होंने गफलत बरती, कुरान से क्या थे वो लोग, गाफिल थे। और गाफिल क्यों थे, वकानू ला यस्ततिऊना समा, रीजन क्या थी क्यों गाफिल रहे, तो बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा उनमें सुनने की, कुरान को सुनने की सलाहियत नहीं थी, क्योंकि आयत का जो अपेरेंट यानी टेक्स्ट है ना, उससे हमें ये लग रहा है कि अच्छा वो सुनने की ताकत नहीं रखते, इट मीन्स कि वो बहरे थे, तो इसलिए जो है वो कुरान से गाफिल रहे, और क्या था कि कुरान को उन्होंने सुना नहीं, ये मतलब नहीं है। बल्कि यहाँ पर क्या है कि यानी बेसिकली ये जो इस्तिताअत का वर्ड है, ये एक तो एबिलिटी के कुछ करने की सलाहियत और ताकत, एक तो ये इसके मीनिंग्स होते हैं इस्तिताअत के, और दूसरा जो है ना, इस्तिताअत जो है ना इरादे के मीनिंग्स में भी इस्तेमाल होता है, इंटेंशन के मीनिंग्स में भी इस्तेमाल होता है, नीयत के मीनिंग्स में भी इस्तेमाल होता है, कि जब आप किसी चीज को करने का इरादा करते हैं। यानी क्या है कि ये लोग कौन थे कि इनकी आंखें जो हैं मेरे जिक्र से गाफिल थीं, और क्या था कि इनका कोई इरादा ही नहीं था, कोई नीयत। और ये क्यों गाफिल रहे, यानी रीजन क्या है कि कुरान से क्यों गाफिल रहे, कि इन्होंने कभी इरादा ही नहीं किया, कभी इंटेंशन, कभी नीयत ही नहीं की कि इस कुरान की तरफ आएं, इस कुरान को पढ़ें, इसको सीखें, इसको समझें या इस पर अमल करें। यानी अगर वो कुरान से गाफिल थे तो इसकी रीजन क्या थी, कि ऐसा नहीं था कि उनमें कोई सलाहियत नहीं थी कुरान को सुनने के लिए, नहीं, बल्कि क्या था कि उन्होंने कभी नियत ही नहीं की, कभी उनका दिल ही नहीं किया, कभी उन्होंने इरादा ही नहीं किया इस बात का। यही वो रीजन थी कि वो सारी जिंदगी कुरान से जो है वो गफलत बरतते रहे, कुरान से जो है वो गाफिल रहे। और सेकंड चीज इसमें जो है ना, समा, सुनने की बात हो रही है। समाज जो है ना, बेसिकली सुनना जो है ना, इसमें तीन चीजें शामिल होती हैं। एक क्या होता है कि आप उसको सुनते हैं, यानी आप में सुनने की ताकत होती है, आप चीज को सुन सकते हैं। और सेकंड क्या होता है समाज में, कि सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के बाद जो कुछ आपने सुना है आप उसको समझ भी लें। सुनने के बाद, यानी सुन लिया, सुनने की सलाहियत है, उसके बाद आपने जो कुछ भी सुना उसको आपने अच्छे से समझ भी लिया कि वो है क्या। एंड थर्ड थिंग जो इसमें सम में आ जाती है समात में, कि सुना, सुनने के बाद समझा, और समझने के बाद आपने उसको कबूल भी किया। कबूल मीन्स जो सुना, जो समझा, उसके अकॉर्डिंगली आपने अमल भी कर लिया। तो ये तीन चीजें जो है ना बेसिकली समात में शामिल हैं, कि सुनना, सुनने के बाद जो सुना उसको समझा जाए, उसको सही से समझ लिया, और समझने के बाद आपने उसको एज इट इज जो है उस पर अमल भी कर लिया। तब हम उसको कहते हैं कि अच्छा फलां शख्स ने मेरी बात सुन ली। यानी होता है ना, समटाइम्स आप बच्चे को कोई काम कहें कि मुझे पानी ला दो, पानी ला दो,
تو وہ ہوں کرتا رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا تم نے سنا نہیں؟ تو وہ سنا نہیں ہمارا مینز یہی ہوتا ہے کہ بھئی تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. تو سننے میں کیا ہے کہ سن کر سمجھ کر اس کے اکارڈنگلی اگر کوئی کر جاتا ہے تو اٹ مینس کہ اس نے سن لیا. لیکن اگر کوئی سنتا ہے اور اس کو سمجھتا نہیں ہے یا کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے یا سن کر انسنی کر دیتا ہے تو وہ پھر کیا ہے کہ ہم یعنی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے نہیں سنا. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا کہ ان میں سننے کی طاقت نہیں تھی. یعنی کیا تھا کہ انہوں نے قرآن کو سن کر سمجھا نہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ کب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بات کہے، کوئی آپ کسی کو کوئی کام کہیں اور وہ نہ کرے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ اس کام کو یا تو وہ ان کی پسند کے مطابق نہیں ہے، اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا انہیں وہ کام ناپسند ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو کیا نہیں. یعنی اگر کوئی سنی انسنی کر رہا ہے آپ کی بات کو تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کی دلچسپی نہیں ہے اس میں یا ان کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے قرآن سے غفلت کی جو وجہ تھی، ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ ان میں استطاعت یعنی ان کا کوئی نیت کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور سیکنڈ کیا ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. یعنی قرآن کو سننے میں، اس کو سمجھنے میں اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں، اس میں ان کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا. یہی وہ ریزن تھی کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ غافل رہے. اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبا، کیا گمان کرتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان یہ کہ یتخذو وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء کارساز. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا، میرے سوا یعنی اللہ کے سوا جو ہے اپنا یہ کارساز بنا لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کیا ہم نے جہنم جہنم للکافرین کافروں کے لیے، نزلا مہمانی ضیافت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ اچھا ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر دیں یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، اور ایسا کرنے کے بعد ہم کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں. تو اللہ کے یہ بندے جو ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں ہماری جو ہے وہ مدد کر دیں گے، ہمیں جو ہے عذاب سے بچا لیں گے، ہمیں سزا سے بچا لیں گے. یعنی کیا یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اگر یہ اوروں کو اپنا کارساز بنائیں گے تو وہ بندے جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا سے جو بچا لیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اینڈ پہ کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اس کے بندوں کو اپنا کارساز بناتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے یہ سوچ کر کہ نہیں اچھا جو ہے فلاں فلاں جو ہے مجھے بچا لے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہم نے جو ہے جہنم جو ہے ان کی ضیافت کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی نزولہ جو ہے نا، نزول بیسیکلی کہتے ہیں کہ مہمان کے لیے جو اس کے آنے سے پہلے جو کچھ بھی پریپریشن کی جاتی ہے وہ نزل میں آ جاتی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے چیزیں جو ہے نا تیار کر دی جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی جہنم جو ہے نا آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے کہ جو بھی انسان جو ہے کفر کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کیا ہے ریڈی ہے، یعنی دیر نہیں لگے گی. اور یہاں پر عبادی جو ہے اس میں جو ہے یعنی میرے بندے، تو اس میں جو ہے نا یعنی کیا ہے کہ جس طرح سے کہ نصارہ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور اسی طرح یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے اور یہ کہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. تو اسی طرح سے یعنی کوئی بھی جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہے، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہے، چاہے وہ پیغمبروں میں سے ہے، چاہے وہ صالحین میں سے ہے، جن کو بھی انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اپنا کارساز بناتا ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کسی اور کو جو ہے اپنا ولی بنانا، اپنا کارساز بنانا، یہ انسان کے قطن بھی کام نہیں آئے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، حل کیا ننبئکم ہم بتائیں تمہیں،
بالاخسرین، جو بڑے خسارے میں ہیں، جو سب سے زیادہ خسارے میں، اعمالاً عمل کے لحاظ سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اب ہم تم کو ایسے لوگوں کی خبر دیں جو کہ عمل کے حساب سے، یعنی دنیا میں بیسیکلی ہر انسان کیا ہے، کام میں مصروف ہے، کچھ نہ کچھ کام وہ کر رہا ہے، اور ہر کام کا ایک اینڈ ریزلٹ بھی ہوتا ہے۔ ہر کام کا جیسے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو اسی طرح ہر کام جو بھی انسان دنیا میں کرتا ہے اس کا ایک انجام، ایک اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ لازمن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کچھ کرے اور اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہ ہو، نہیں، ہر چیز جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ انجام جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم تمہیں جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو کہ عملوں کے لحاظ سے، عمل کے حساب سے جو ہے سب سے زیادہ خسارے میں پڑ گئے، سب سے بڑے لوزرز ہیں بیسیکلی۔ اخسر، جس طرح سے اکبر ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے اخسر ہے، یعنی سب سے زیادہ خسارے میں۔ تو اب وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے عمل تو بہت کیے لیکن سبحان اللہ حقیقت میں وہ کیا، کون نکلے؟ اخسر نکلے، اخسرین میں سے نکلے۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم سب دنیا میں آبویسلی عمل ہی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کام میں ہم مصروف ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہمیں جو ہے کہیں اخسرین کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم جو ہے دوسرے گروپ کی طرف جا رہے ہیں، وہ کام ہمیں کچھ فائدہ بھی دیں گے، یا پھر یہ کہ ہم دنیا میں کام 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 کرتے ہوئے چلے گئے اور اینڈ پہ جو ہے ان کاموں کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا، ان کاموں نے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیا، ان سے ہم کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو یہ بات جاننا جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ ساری زندگی ہم نے کام کرنا ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے کام جو ہیں ایسا نہ ہو کہ محنت مشقت کے بعد انسان جائے اور پتہ چلے کہ ہمارے کسی کام کا بھی ہمیں یہاں اب کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی چیز بتائیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کام تو بہت کیے لیکن کاموں کے حساب سے کیا تھا کہ وہ خسارے میں رہے، مینز کہ ان کے کام جو ہے، ان کے جو بھی عمل تھے وہ ان کے قطن بھی کچھ بھی کام نہیں آ سکے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ کے ضل، برباد ہو گئیں، گم ہو گئیں، سعیہم، کوشش ان کی، سعی ان کی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم، اور وہ، یحسبون، وہ خیال کرتے تھے، انہم، کہ وہ، یحسنون، اچھے کر رہے ہیں، صنعا، کام، یعنی وہ لوگ کہ جن کی ساری کی ساری کوششیں جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی ہی میں برباد ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، یعنی دنیا میں جتنی بھی وہ کوششیں کر رہے تھے، جتنی بھی وہ سٹرگل کر رہے تھے، جتنے بھی وہ کام کر رہے تھے، ان کاموں کو وہ اپنے حساب سے تو کیا سمجھ رہے تھے کہ واو، ہم تو بڑے جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ انہم یحسنون صنعا، صنعا کا ورڈ جو ہے نا، جیسے صنعت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، صنعت کاری، یعنی ایک تو کام ہوتا ہے آپ یوں ہی کرتے ہیں، یعنی ایک عام لے مین ایک کام کو کرتا ہے، لیکن ایک کام وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی ایک ماہر جو ہے اس کام کو کرتا ہے۔ تو ایک لے مین اور ایک ماہر کے کام کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جو ماہر کرتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہترین اور زبردست ہوتا ہے، بڑا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ جو صنعت کاری ہوتی ہے، جس میں ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی مینوفیکچر کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی اسکلفل لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے رینڈملی ہر بندہ جا کر نہیں کام کر سکتا، بلکہ کیا ہے کہ باقاعدہ اسے کہہ لیں کہ آپ کو وہ اسکل، وہ مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، تب آپ اس مینوفیکچرنگ اس میں جا کے کام کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ تو صنعا جو ہے نا، یعنی بڑی مہارت کے ساتھ، بڑے اسکلفل تھے، بڑے بہترین طور پر جو ہے وہ دنیا میں کام کر رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت ہی زبردست کر رہے ہیں، بڑے خوبصورت کام ہے، بہت اچھے کام ہے، لیکن ہے کیا کہ ان کے وہ کام، وہ جو عمل تھے وہ ان کو قطعاً بھی فائدہ نہیں دے سکے۔ اور یہ کیا ہے کہ یعنی فائدہ کس طرح سے نہ دے سکے کہ یہ جو اخسرین ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں پڑنے والے لوگ، سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے لوگ، محنت کے باوجود، کام کے باوجود،
خسارے میں پڑنے والے لوگ کیا ہیں کہ انہوں نے کام وہ کیے، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگایا، وہ عمل کیے جو کہ ان کی موت کے بعد ان کے ساتھ نہیں جا سکے۔ انہوں نے اچیو تو بہت کچھ کیا، دنیا میں بہت کچھ کام کیا، بہت کچھ حاصل کیا، لیکن وہ سارے کا سارا کیا تھا؟ وہ دنیا ہی میں رہ گیا۔ موت کے بعد ان کے ساتھ وہ چیزیں نہ جا سکیں، تو وہ ان کے سارے عمل کیا تھا؟ دولہ، برباد ہو گئے، گم ہو گئے۔ تو کیا تھا کہ وہ چیزیں، وہ کام، وہ عمل جو ہیں ان کے کام نہیں آ سکے، موت کے بعد ان کے کام نہیں آ سکے۔ اب اس میں جو ہے نا بیسیکلی تین طرح سے جو ہے نا اس آیت کو سمجھا گیا کہ اس میں کون سے لوگ ہیں، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے صحیح دین پر ہیں، ہم ہی درست ہیں، اور یہ سمجھ کر وہ جس جس بھی دین پر ہیں تو اس حساب سے جو ہے نا بہت اپنے دین کے حساب سے، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے حساب سے جو ہے بہت بہت کام کر رہے ہیں۔ تو ان کاموں کو کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا، یہ جو جو بھی اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ بڑے بہترین کام ہیں، اور یہ کام جو ہیں یہ ان کے بیسیکلی ان کو فائدہ دیں گے۔ اور جو کہ یوزلی ہے، جیسے کہ ہر مذہب اور ہر فرقے، اگر مذہب میں بھی آگے دیکھیں کہ مختلف فرقے ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہر مذہب اور ہر فرقے کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ اچھا، میں جو کام کر رہا ہوں یہ بہترین ہے، اور یہ کام جو ہے نا یعنی بہت زبردست ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی، اور حقیقت میں کیا ہے کہ یعنی یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم درست بات پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم ٹھیک پر ہیں، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ لیکن ہے کیا کہ وہ اسی غلط کے مطابق جو ہے نا وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام ان کے کیا ہیں؟ خسارے میں ڈالنے والے ہیں، ان کے کام نہیں آنے والے۔ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے بیسیکلی، کہ انسان جو ہے نا بلائنڈ فالوور نہیں ہونا چاہیے۔ بلائنڈ فالوئنگ جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا، تو اس میں جو ہے نا یعنی اپنے دین، ایمان اور عقیدے کے معاملے میں جو ہے نا انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور یہ کہ ہر چیز کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں بھی انسان کو ڈاؤٹ ہو کہ اچھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں لیزینس نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا بس ٹھیک ہے، ہمارے ماں باپ بھی اس طرح کرتے تھے، سب لوگ ایسے کر رہے ہیں، سب کا یہی یقین ہے، یہی ایمان ہے، تو ہم بھی بس ٹھیک ہے۔ نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے نا جن لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کے عمل جو ہے وہ خسارے میں لے گئے ان کو، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے کبھی سچ کو اور حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، یعنی اس معاملے میں کبھی وہ آگے نہیں بڑھے کہ اس آگے بڑھ کر جو ہے اس بات کو جانے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ غلط ہی کو صحیح سمجھ کر ساری زندگی اسی کے مطابق جو انہوں نے گزار دی۔ اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ یعنی دل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی جتنی بھی کوششیں تھیں ان کی دنیا کی زندگی ہی میں جو ہے نا وہ لگ گئیں، یعنی وہیں پر جو ہے وہ برباد ہو گئیں۔ یعنی کیا ہے کہ یہ لوگ کون سے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں بہت کچھ کیا، لیکن ساری کی ساری ان کی سعی جو ہے، سعی جیسے ہم یہ حج اور عمرہ کرنے جائیں تو وہاں پر سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، تو وہ سعی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوشش کرتے ہیں، تیز تیز چلتے ہیں، رننگ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ کوشش، کہ خوب خوب انسان جو ہے نا اس کام کو کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں انتہائی انوالو ہو گئے، بہت بہت زیادہ مشغول ہو گئے۔ ان کی ہر کوشش، ان کی ہر سعی کس مقصد کے لیے تھی؟ صرف اور صرف دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، دنیا کی چیزوں کو پانے میں۔ یعنی کوشش کیا تھی کہ دنیا میں مجھے یہ بھی بیسٹ چیز میرے پاس ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یعنی فلی انوالو، یعنی بہت ہی دنیا دار قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بہت کھپایا، بہت دنیا اکٹھی کی، بہت بڑا گھر لے لیا، بہت بڑی گاڑی ہو گئی، اچھا میرا بزنس جو ہے نا وہ بیسٹ ہو، بہت زیادہ فلرش کر جائے، بہت
پھیل جائے، اچھا میرے پاس جو ہے نا بہت بڑی ڈگری ہو، اچھا کیریئر ہو، میرا بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے، اور یہ کہ میرے بچے جو ہیں اسمارٹ اور دنیاوی حساب سے جو ہے نا بڑے پروفیشنل اور بڑے سکسیسفل ہونے چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے نا یہ ساری چیزیں تھیں جن کے پیچھے وہ ساری زندگی سعی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اپنا آپ کھپاتے رہے، اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں، یہ مال، یہ بنون، یہ دنیا کی زینت، یہ بڑے بڑے گھر، یہ کار، یہ بزنس، یہ ڈگری، یہ کیریئر، یہ بینک بیلنس، یہ سارے کا سارا جو ہے یہیں پر رہ گیا۔ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے اپنا آپ ڈالا ہو کہ وہ ان کے ساتھ جا سکتا۔ ساری کی ساری کوشش، ان کی ساری کی ساری انرجیز، ان کا سارے کا سارا کس چیز میں تھا؟ انہوں نے اپنا 100% کس چیز کو دے رکھا تھا؟ صرف اور صرف دنیا کو کمانے کے لیے، صرف اور صرف دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور یہ بات ہم سب بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ دنیا کمانے اور دنیا اکٹھے کرنے کے لیے بھی انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کے یہ ملتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کیا ہے کہ ان کی ساری کی ساری فوکس کیا تھا کہ دنیا مل جائے، آخرت کے لیے انہوں نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ تو سبحان اللہ، اتنی کوشش کی، ساری کی ساری کوششیں جو ہے نا وہ دنیا ہی میں برباد ہو گئیں، ساتھ اپنے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکے۔ اور پھر کیا ہے کہ تیسری کیٹیگری جو ہے نا ان لوگوں کی آتی ہے کہ جو کہ کام تو اچھے کرتے ہیں، یعنی یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ یعنی بہت بہت کوششیں کی لیکن کوششیں ان کی برباد ہو گئیں، ان کے کسی کام نہ آ سکیں، اور جب وہ کوششیں کر رہے تھے تو اپنی ان کوششوں کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کہ واؤ ہم نے بڑے زبردست کام کر لیے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے نا کہ جو بڑا دنیا دار بندہ ہوتا ہے وہ بڑا سا گھر لے کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ واؤ زبردست، کتنا خوبصورت، کتنا بڑا گھر میں نے لے لیا، بڑی گاڑی آ جائے تو اس پہ بھی بڑا وہ خوش ہوتا ہے کہ زبردست، بہت اچھا ہو گیا۔ اسی طرح یعنی ہر چیز پہ وہ اپنے ان کاموں کو بڑا زبردست سمجھ رہا ہوتا ہے، بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ تیسری کیٹیگری جو ہے نا ان لوگوں کی آ جاتی ہے کہ جو کہ کام تو اچھے کرتے ہیں اور ان کاموں کو وہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کو کرتے ہوئے ان کا فوکس جو ہے نا وہ آخرت نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ صرف اور دنیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایون کہ وہ اللہ کی ذات پر بھی یقین نہیں رکھتے، یا یہ کہ کرسچنز میں سے ہیں یا دوسرے مذاہب میں سے ہیں، تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ چیریٹی کے اور بھلائی کے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے چونکہ ان کی آخرت کی جو ہے وہ نیت نہیں ہوتی، آخرت کو پانے کی غرض سے وہی سب کچھ کر نہیں رہے ہوتے، اور گول جو ہے ان کا صرف اور صرف دنیا ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ یعنی وہ سارے اچھے کام جو ہیں وہ صرف دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، ان کو آخرت میں جو ہے وہ کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور اس حساب سے کیا رہیں گے؟ وہ خسارے میں رہیں گے۔ یعنی ساری زندگی بے شک وہ اچھے کام کرتے رہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی ان کو اجر نہیں ملنے والا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بڑی مہربان اور رحمان ہے کہ انسان جو دنیا میں کوشش کرتا ہے، اگر وہ کچھ اچھی کوشش کر رہا ہے تو اس کا اجر جو ہے نا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ بغیر ایمان کے جو بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو دنیا، چونکہ دنیا فوکسڈ بھی ان کے کام ہوتے ہیں کہ اچھا دنیا میں ہماری ناموری ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے، اور جس چیز کے لیے بھی یعنی لوگ ان کو اچھا جانے یا اپنے آپ کو وہ سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے جو بھی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ ساری چیزیں جس نیت سے، جس غرض سے، جس مقصد کے تحت وہ ان اچھے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کا وہ بدلہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ سوال جو ہے نا بہت بار ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ اچھا سم ٹائمز ان کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ جو نان بلیورز ہیں یہ بھی تو سم ٹائمز بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف کہاں پہ ہے؟ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ کہاں پہ ملے گا؟ تو یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جس آ, نیت سے، جس غرض سے آپ کام کرتے ہیں اسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ایمان کے بغیر جب انہوں نے
صرف اور صرف دنیا کی خاطر ان اچھے کاموں کو کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں نا، دیکھا کہ نان مسلمز ہوتے ہیں، کچھ اچھے کام کر کے گئے تو ان کو کس طرح سے بدلہ ملا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ایک عرصے تک ان کا نام جو ہے لوگوں میں زندہ رہتا ہے، اور لوگ ان کے ناموں کو جانتے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ ناموری مل جاتی ہے. یعنی اس طرح سے مختلف طریقوں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے بیسیکلی بدلہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب جیسے ہم نے یہاں پر یہ پڑھا کہ اچھا جو ہے دنیا دار اگر انسان بن جاتا ہے، دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے، گھر گاڑی بزنس کیریئر ڈگری یہ وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے تو یہ تو ساری کوششیں ہماری بیکار ہو جائیں گی. تو اٹ مینس اچھا لگ رہا ہے کہ پھر تو دنیا کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے. نہیں، یہاں پر جو ہے نا جو بات ہمیں بہت واضح پتہ چل رہی ہے کہ ایک مومن جو ہے نا بیسیکلی ایک مومن جو ہے نا وہ ایک پرنسپل کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور یہ بڑا ہی بہترین پرنسپل ہے. وہ کیا ہے کہ وہ 2 in 1 جو ہے نا اس اصول کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. کہ جیسے ہمیں یہ ڈیل بڑی اچھی لگتی ہے، اچھا 2 in 1 یعنی ایک کام میں 2 فائدے مل جائیں. کام ایک کریں لیکن فائدے اس کے کیا ہے، ہمیں ڈبل مل جائیں. تو مومن جو ہے نا بیسیکلی وہ اپنی زندگی جو ہے نا اسی اصول کے تحت گزارتا ہے. اور یقین کریں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور نہ تو وہ گھر بنانے کی کوشش کرے گا، نہ ہی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نہ ہی وہ نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نہ ڈگری. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ یہ سارے کام کرتا ہے، وہ یہ سارے کام کرتا ہے، لیکن ان کاموں کو، ان دنیا کے کاموں کو وہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ان کو اپنا ایک مین بناتا ہے، ایک سورس، ایک ذریعہ بناتا ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو کمائے گا. یعنی جو بھی وہ دنیا کا کام کرتا ہے، اس دنیا کے کام کو کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بھولتا نہیں ہے. وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اچھا میں یہ دنیا کا کام کرنے لگا ہوں، اس کام کو کرتے ہوئے مجھے آخرت میں کیا ملے گا. کیونکہ ہم نے یہاں پیچھے پڑھا کہ کیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کہ بالاخسرین اعمالا، دنیا میں کام کیے لیکن کیا تھا کہ پھر بھی خسارے میں رہے. اب دنیا میں کام کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم بیٹھے نہیں رہ سکتے. تو مومن جو ہے نا اس حساب سے بڑا ہی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ اسمارٹ ہوتا ہے کہ وہ جس کام کو بھی کرتا ہے وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ میں اس کام کو کرنے لگا ہوں، بظاہر یہ دنیا کا کام ہے، میری ضرورت پوری ہوگی اور یہ کہ مجھے یہ فائدہ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام کروں تو صرف اور صرف دنیا ہی میں وہ ضائع ہو جائے. نہیں نہیں، میں نے اگر محنت کرنی ہے، کچھ بھی لینا ہے، تو اس کے بدلے میں مجھے آخرت بھی کچھ ملنی چاہیے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیشہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے. اور یعنی دنیا میں جتنی بھی وہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے، اس دنیا کو کرتے ہوئے اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے. حاصل وہ دنیا کر رہا ہوتا ہے لیکن نگاہ اپنی آخرت پہ رکھتا ہے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ وہ ایک چیز کا بھی بڑا دھیان رکھتا ہے کہ دنیا کا کچھ بھی کرتے ہوئے، دنیا کا کچھ بھی حاصل کرتے ہوئے وہ اپنی آخرت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. وہ ایسی دنیا سے اوائڈ کرتا ہے جس کے بدلے میں اس کی آخرت اس کے ہاتھ سے نکل جائے. اور پھر کیا ہے، اب یہ اس میں یعنی تھوڑی سی جیسے کہ ہم مثالیں بھی لے لیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اب جیسے عورتوں کو جو ہے نا کپڑوں کا، جیولری، میک اپ، ان سب چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ جیسے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ لباس خریدتی ہے، اپنے آپ کو اچھا اور خوبصورت بناتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اچھا بس اس کا دل چاہ رہا ہے بس لباس خرید لیا، پہن لیا، خوبصورت نظر آنے کا. لیکن سیکنڈ کیا ہے کہ اب اس میں ظاہر سی بات ہے لباس خریدنے میں اور جیولری اور یہ سارا کچھ کہ بھی پیسہ، وقت، انرجی سب کچھ جاتا ہے. تو جو مومن ہے وہ اس کی کیا سوچ ہوگی، بلکہ مومنہ کی کیا سوچ ہوگی کہ جب وہ یہ سب کچھ کرے گی تو اس کی نظر کہاں پر ہوگی کہ یہ سارے کام تو میں کروں لیکن اس کا مجھے کچھ فائدہ بھی ملنا چاہیے. تو اس کی نیت اور ارادہ کیا ہوگا کہ یا اللہ اگر میں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر رہی ہوں تو یہ میں آپ کی فرما برداری میں کر رہی ہوں. اور کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ میں اپنے شوہر کو جو ہے وہ
خوش کرنا چاہتی ہوں. یہ سارا بناؤ سنگھار میں کس کے لیے کر رہی ہوں؟ اپنے شوہر کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. تو سبحان اللہ، یعنی وہ جو محنت، جو ایفرٹ لگائے گی، تو کیا ہے کہ اس کا بھی اس کو فائدہ ملے گا، اس سے بھی جو ہے وہ اپنی آخرت جو ہے وہ کما لے گی. تو اسی طرح کیا ہے کہ یعنی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی گاڑی کا بھی سوچا کہ اچھا، اگر انسان جب گاڑی لیتا ہے تو گاڑی خریدتے وقت جو ہے نا، صرف یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اچھا ہمارے پاس گاڑی آ جائے گی اچھی بہترین تو اچھا، واو بڑا اچھا امپریشن پڑے گا اور لوگ امپریس ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس اچھی گاڑی ہوگی تو ہم دور دور ٹریول کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں، اس وقت جو ہے نا، اچھی گاڑی جب ہو تو گاڑی لیتے وقت یہ انٹینشن بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ اب یہ گاڑی اچھی ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے نا یعنی خراب موسم میں بھی جو ہے ہم مسجد کی طرف جا سکیں گے، کیونکہ گاڑی اچھی ہے تو آبویسلی کیا ہے کہ مور سیکیور ہے، مور سیف ہے کہ ہم جو ہے اگر ویدر کنڈیشنز اچھی نہیں بھی ہوتی تو بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے پھر بھی ہم مسجد کی طرف جائیں گے، اور یہ کہ یہ گاڑی جو ہے وہ تیرے ہی راستے میں چلے گی. تو سبحان اللہ. اور اسی طرح جیسے کہ ہم نے صرف انٹینشن اور فوکسڈ ہونے کی بات ہے کہ آپ کتنا فوکسڈ ہیں، تو یقین کریں کہ ہر کام میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کام دنیا کا کرتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے گا جو کہ آپ کو آپ کی آخرت بھی اس کے ذریعے سے دلوا دے گا. لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح کہ ایک مومن جو ہے نا وہ بڑی کانشیس لائف گزارتا ہے کہ جب آپ کانشیس ہوں گے، فوکسڈ ہوں گے، دین آپ کو یہ ساری چیزیں پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مومن جو بھی دنیا میں کام کرتا ہے تو سبحان اللہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت بھی کما رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسے دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے اگر وہ رزق کماتا ہے تو وہ اس میں کہ بھئی اگر وہ اس پہ اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قوام بنا رکھا ہے، اگر وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی روزی روٹی کماتا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات پہ خرچ کرتا ہے، تو سبحان اللہ یہ سارے کا سارا اس کی طرف سے کیا ہے، صدقے کا باعث ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ ثواب کا باعث بنے گا. جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ شوہر جو اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ بھی رکھتا ہے تو اس پر بھی سبحان اللہ اس کو جو ہے وہ اجر ملتا ہے. اور جسٹ امیجن کہ یعنی ہمارا دین جو ہے نا سبحان اللہ، ہمیں لگتا ہے کہ دین اور دنیا الگ ہے، دین اور دنیا الگ نہیں ہے. اسی کے یعنی یہ مومن جو ہے نا اس کی دنیا اور دین جو ہے نا وہ الگ الگ نہیں ہوتی، وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کی دنیا ہی میں اس کا دین ہوتا ہے اور اس کے دین ہی میں اس کی دنیا ہوتی ہے. اس کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوتی. اور جیسا کہ ہمیں ایک اور حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی صحابہ کرام کو جو ہے نا اس بات پر بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایک شخص جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یعنی بیویوں کے پاس جو ہے حلال ذریعے سے جانا بھی، یہ چیز بھی کیا ہے کہ انسان کے لیے ثواب کا باعث بنتی ہے، اس بات پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس نے اپنی خواہش کو اپنی بیوی سے پورا کیا. یعنی کیا تھا کہ وہ حرام کی طرف بھی جا سکتا تھا لیکن یہ کہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ حلال پہ رہا اور اپنی بیوی سے جب اس نے خواہش کو پورا کیا تو اس پر بھی کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. اسی طرح کیا ہے کہ انسان جو ہے جیسے خواتین ہیں، اکثر ہم گھر کے کام کرتے ہوئے ہمیں بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی اچھا یہ بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھی کام کرنا پڑ رہا ہے. تو اس معاملے میں بھی ہمیں جو ہے نا نیت درست رکھنی چاہیے کہ سبحان اللہ کہ جب ہم کھانا بھی پکاتے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میں کیوں کر رہی ہوں، یہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کر رہی ہوں کہ اس کی طرف سے میری پر ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا خیال رکھوں، اپنے شوہر کا خیال رکھوں. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ ان کاموں پر بھی ہمیں اجر ملے گا. انسان جو ہے حلال کھاتا ہے، کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ یا اللہ تیرے لیے حلال کھا رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، تو اس پر بھی جو ہے انسان کو جو ہے وہ اجر مل جاتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ صرف دنیا فوکسڈ ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ ایمان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اچھے کام نہیں کیے ہوتے، تو ایسے میں ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں ہو جاتی ہیں اور ساری کی ساری ان کی کوشش جو ہے جو بھی انہوں نے دنیا میں کی محنت مشقت ساری کی ساری جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے.
کیونکہ یہ ساری چیزیں جو کہ صرف اور صرف دنیا کی حد تک وہ کرتے رہے تو وہ دنیا ہی میں رہ جائیں گی، اور یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ نہیں جانے لگیں۔ جائے گی کیا چیز؟ کہ جو کہ باقیات الصالحات ہیں، جو کہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، صرف اور صرف نیک عمل جو ہے انسان کے جو ہے وہ ساتھ جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے کفروا، انکار کیا، بھی آیاتی، آیتوں سے، ربہم، اپنے پروردگار کی، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے، فحبطت، تو برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فلا، پس نہیں، نقیم، ہم قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ، یعنی ابھی جن کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ 3 کیٹیگریز ہیں، کہ ایک تو یہ کہ غلط تھے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کر جو ہے وہ کام کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے کام بھی ان کے عمل بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اور سیکنڈ، جو کہ صرف اور صرف دنیا فوکسڈ ہو کر کام کرتے رہے، دنیا میں انوالو رہے، اور باقیات الصالحات کی طرف توجہ نہیں دی، تو دنیا میں جو کچھ بھی انسان نے کمایا وہ اس کے کام نہیں آنے والا۔ اور تیسری چیز کیا؟ کہ جنہوں نے اچھے کام تو کیے لیکن ان کی نیت نہیں تھی کہ اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دے، تو ایسے میں ان کے اچھے کام جو ہیں وہ یہیں پر رہ جائیں گے، صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہی وہ جو ہے رہ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ رویہ تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ، اور دیکھا جائے کہ جب انسان کا یہ رویہ بن جاتا ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اچھا اسے اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے، جب ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کسی سے ملنا ہے یا ہم سے کوئی ملنے آ رہا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم پریپریشن نہ کریں، اس کی تیاری نہ کریں۔ یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہونے والی ہے تو اس کی تیاری جو ہے نا بیفور ہینڈ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی انسان اس کی تیاری نہیں کر رہا ہوتا تو ہمیں ہم یعنی اس کے رویے سے یہ پتا چل رہا تھا کہ اچھا لگتا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کرنے کا، کیونکہ اس کی تیاری نہیں ہے، اٹ مینس کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کرنے کا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جس طرز پر زندگی گزارتا ہے تو اس کا طرز عمل جو ہے اسی سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کو کتنا یقین ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اور کہاں سے پتہ چلے گا کہ اگر تو انسان اپنی زندگی میں اس طرح سے یعنی اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ تیاری کر رہا ہے کہ ایک دن اس نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تو اٹ مینس کہ اس کو یقین ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انسان کہتا رہے کہ اچھا ہاں ایک دن ملاقات ہوگی لیکن اس کی تیاری نہیں کرتا، تو اٹ مینس کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات پر جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اس کے یقین اور ایمان میں جو ہے بیسیکلی کمی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا جو بھی انسان اپنی آخرت سے غافل ہے تو اس کو جو ہے نا یا تو وہ انکار کرتا ہے اس بات سے کہ اچھا کبھی وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، یا پھر یہ کہ اس کے ایمان اور یقین میں جو ہے وہ کمی ہے کہ اچھا ایک دن جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے وہ ملاقات کرے گا۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان آخرت کی طرف نگاہ نہیں ہوتی، اس بات پر اس کو یقین یعنی اس کے یقین میں کمی ہوتی ہے، تو ایسے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ ان کے عمل جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی وزن نہیں دیں گے۔ یعنی یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں ایک بات بہت واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ بغیر ایمان کے جو ہے جو بھی انسان کام کر لے وہ کام جو ہے وہ عمل جو ہے انسان کے قطن بھی کام نہیں آئیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو کوئی بھی وزن نہیں دیں گے۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اعمال کو تولا جائے گا، تو کیا ہے کہ اگر کام جو ہیں ایمان کے بغیر کیے ہیں، ایمان کے بغیر کیے ہیں، تو وہ کام جو ہے نا چاہے کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، ان کا آخرت میں جو ہے کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک، یہ یعنی ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے کام تو بہت کیے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو کوئی وزن نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک، یہ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، جہنم، جہنم، بما، اس لیے کہ کفروا، انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور بنایا، آیاتی، میری آیات کو، ورسولی، اور میرے پیغمبروں کو، ہزوا، ہنسی مذاق۔ یعنی ان کو بدلے میں جو ہے نا جہنم ملے گی، اور یہ کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے میری آیات
اور میرے رسولوں کو جو ہے وہ مذاق بنایا۔ کس طرح سے مذاق بنایا؟ یعنی ایک تو انکار کر دیا سرے سے، اور دوسرا کہ یہ کہ مذاق کس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ حجاب کا مذاق اڑانا، اور یہ کہ داڑھی کا مذاق بنانا، یا پھر یہ کہ سنتوں کا مذاق بنانا، یعنی مختلف طریقوں سے، جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایون کہ مسلمان بھی ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، حوروں کا، فرشتوں کا، جنت، جہنم، ساری چیزوں کا جو ہے نا بڑے بڑے لطیفے بنائے جاتے ہیں، اور پھر شیئر بھی کیے جاتے ہیں، اور پھر ہنسا بھی جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ دین سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اتنا نان سیریس اور ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے نا جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ان کو سزا مل رہی ہے جہنم کی، اور یہ بدلہ کیوں ہے؟ ایک تو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور سیکنڈ ان کا جو جرم ہے وہ کیا ہے کہ میری آیات اور میرے پیغمبروں کو انہوں نے مذاق بنایا۔ تو آیات کیا ہے؟ یعنی نشانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، یعنی اللہ کے کسی بھی حکم کا مذاق بنانا، اس کو مذاق میں لینا، اس کو لطیفے کی صورت میں لینا، یا پھر یہ کہ جو ہے کسی بھی نشانی کو، جیسے کیا ہے کہ داڑھی یا اسکارف آپ دیکھتے ہیں تو یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی آپ کسی کو داڑھی اور اسکارف میں دیکھیں گے تو آبویسلی آپ کا دھیان فوراً جائے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تھوڑا اللہ کی طرف جو ہے نا یہ بندہ جھکا ہوا ہے۔ کسی کے چہرے پر داڑھی نظر آئے تو آبویسلی پہلا خیال کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں، اور کیا ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا جو ہے نا اس طرف جو ہے وہ انکلائنڈ ہے۔ تو ایسی چیزوں کا جو ہے نا مذاق اڑانے سے، مذاق بنانے سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عمل صالح، جو عمل ہمارے کام آئے گا، اس کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ جیسے کہ ہم نے ابھی عمل کی بات کی کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، ایک تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا کا کام بھی کرتے ہوئے ہمیں جو ہے نا آخرت پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کا یعنی بدلہ جو ہے وہ ہمیں ملے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو خلوص کا ہونا کہ خالص ہو کر جو ہے اللہ کی خاطر کیا جائے، اور سیکنڈ یہ کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اپنے من پسند کے گھڑے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے نا نیکیاں نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی جو ہے ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور جو طریقہ قرآن اور سنت میں بتایا گیا اس کے مطابق جو ہے نیک کاموں کو کرنا چاہیے، تاکہ جب ہمارے کام، ہماری کوششیں جو ہیں وہ آگے جائیں تو ان کا وزن بھی ہو، اور یہ کہ وہ ہمیں فائدہ بھی دیں۔ تو الحمدللہ یہیں پہ جو ہے انشاءاللہ آج کی کلاس اینڈ کر لیتے ہیں۔ ہم نے ویسے سورہ کہف کمپلیٹ کرنی تھی، لیکن یہ کہ ابھی تھوڑی آیات رہتی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے کہ سورہ کہف جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فتنہ دجال سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دجال کون ہے، کیا ہے، کب آئے گا، کیا ہوگا، اور یہ کہ یہ سورت جو ہے اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو ایسا اس صورت میں کیا ہے کہ جو کہ انسان کو جو ہے فتنہ دجال سے جو ہے وہ محفوظ رکھنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ یہ تھوڑی سی لمبی بات ہے، اس کو ان جو ہے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی جو ہے کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو ہے اس کی کتاب کو بہت اچھے سے سننے والے، سمجھنے والے، اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔